الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم بیان کریں گے قبر پر اذان دینا یہ کیسا ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سر کی جانب قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان کہنا، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، یہ فعل قطعاً جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ اذان قبر کو انشاءاللہ العظیم میں دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل نوادر الوصول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 میں کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو سوالات قبر کے وقت شیطان قبر میں مردے کو درست جوابات سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو اسے شیطان ایک صورت میں دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے حکم آیا ہے کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں، یعنی وہ حدیثیں جو اس کی مؤید ہیں جن میں وارد کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے، الہی اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیوں کرتے؟ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہما میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز لگاتا یہ بھاگتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے واضح کہ 36 میل تک بھاگ جاتا ہے، اور خود حدیث میں حکم آیا ہے کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کیونکہ وہ دفع ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت و جماعت اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کے لیے اس کی قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ سوالات قبر کے جوابات کے وقت شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور وہ مسلمان شیطان کے فتنے سے بچ کر صحیح جوابات دینے میں کامیاب ہو کر آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ دوسری دلیل امام احمد و طبرانی و بہقی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، یعنی جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے اور قبر درست کر دی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر تک سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ اکرام بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور اول تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے؟ ارشاد فرمایا، اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرما دی۔ یعنی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ میں اور تم برابر اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے بعد دفن قبر پر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے، اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں 6 بار ہے۔ غایت یہ کہ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات زائد ہیں، ان کی زیادت نہ کچھ مضر نہ اس امر مسنون کے منافی بلکہ مفید نزول رحمت کا سبب ہے۔ قبر پر تکبیر یعنی اللہ اکبر کا بار بار کہنا حدیث پاک سے ثابت ہوا اور اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تیسری دلیل یہ کہ اذان کے بعد کی جانے والی دعا یہ قبول ہوتی ہے، لہذا اذان قبر کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا کرنے پر زیادہ امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اذان ذکر الہی ہے اور ذکر الہی عذاب یہ دفع کرتا ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے۔ اگر یہ دلائل اور اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی نہ ہوں تو اذان قبر کے جواز کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد باب فی التلقین میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان قبر اہل سنت و جماعت کیوں دیتے ہیں،
اس سے مردے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے جوابات دینے میں یہ آسانی کا ذریعہ ہے اور نزول الہی کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔